اگر ہم صحیح بات بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں، غلط لہجے سے کرتے ہیں، تو وہ صحیح بات بھی غلط ہو جاتی ہے کہ ہم اگلے کو سنے بغیر، جانے بغیر اپنی بات کر دیتے ہیں۔ جی دوستو، میں ہوں حسیب اختر مہروی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کمیونیکیشن کا تھوڑا سا تعارف۔ آج ہم اس کی ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن ہے کیا۔ کمیونیکیشن کا معنی ہے شیئر کرنا، اپنے الفاظ، اپنے احساسات، اپنے جذبات۔ دوستو، کمیونیکیشن کی جو بنیاد ہے وہ چند ایک چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے سینڈر، ایک ہوتا ہے ریسیور، ایک وہ بات، اور اس کے لیے ایک ٹون جس کو ہم لہجہ کہتے ہیں۔ دوستو، جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایک اچھی گفتگو بنتی ہے، اچھی کمیونیکیشن بنتی ہے۔ دوستو، ہم بات تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بات سننا نہیں چاہتے، ہم بات سمجھنا نہیں چاہتے۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ ہم وہ بات جو کر رہے ہیں وہ اگلے کو سمجھ آنی چاہیے، جو ہم اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام اس کو سمجھ آنا چاہیے۔ دوستو، ہم میں سے ہر شخص زندگی میں یہ تجربہ کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ بندہ ان کی بات سنتا رہے، سمجھتا رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بہت جلدی ہم ان کی بات سے اکتا جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا لہجہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ دوستو، کمیونیکیشن کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے لہجہ، ٹون۔ اگر ہم صحیح بات بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں، غلط لہجے سے کرتے ہیں، تو وہ صحیح بات بھی غلط ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اگلے کو سنے بغیر، جانے بغیر اپنی بات کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا کس پریشانی میں ہے، کس ٹینشن میں ہے، کس سچویشن میں ہے۔ کیا میری اس وقت یہ بات کرنا اس کے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں؟ جو فرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تولنے کا مطلب ہے کہ پہلے اس کی پوزیشن کو جانچو۔ آئیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک ٹرین میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے اور اسی ٹرین میں ایک ایسا بندہ تھا جس کے ساتھ 3-4 بچے تھے۔ جیسے ہی وہ ٹرین میں سوار ہوئے تو وہ بچے شرارتیں کرنے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں، کبھی اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی نیچے۔ انہوں نے پورا شور اتنا کیا کہ انہوں نے پورا اس ٹرین کا وہ جو ڈبہ تھا اس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو ساتھ والے جو پیسنجرز تھے وہ سارے ان کے اس رویے سے بڑے پریشان ہوئے، تنگ ہوئے۔ آخرکار انہوں نے جسارت کرتے ہوئے اس صاحب سے کہا کہ بھائی، آپ اپنے ان بچوں کو روکتے نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ سارے شرارتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تنگی ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان بچوں کے ساتھ جو آدمی جس نے یہ بات سنی تو ٹھنڈی آب بھر کے کہنے لگا، بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج صبح ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور میں ان بچوں کو وہیں لے کے جا رہا ہوں، تو میرے میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو کیسے منع کر سکوں۔ بھائی اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ یہ بات کر دیں ان سے۔ دوستو، جب اس نے یہ بات کی تو پھر وہاں پہ سب مسافروں کا جو رویہ تھا وہ ایک دم سے تبدیل ہو گیا۔ دوستو، ہم زندگی میں ایسا کرتے ہیں، اکثر ہم اگلے کو جانے بغیر اپنی بات سنا دیتے ہیں۔ اگر ہماری گفتگو کا مقصد ہو کہ ہم نے بات سمجھانی ہے تو پھر ہمیں بات کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ کمیونیکیشن کے بارے میں مکمل تفصیل چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ اس پہ آپ کے لیے ایک پوری مکمل سیریز بنانے کے لیے تیار ہوں۔